السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جانیے آج کی اس ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی وہی عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق کوئی حدیث سنائیں، تو فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں زلزلے کے متعلق حدیث سنا دی تو تم ساری زندگی پریشانی میں گزارو گے، اور جب روز محشر تم اٹھائے جاؤ گے اس وقت بھی یہ پریشانی تمہارے اندر موجود ہوگی۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ وہ حدیث ہمیں سنائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا حجاب پھاڑ دیتی ہے۔ جب عورت غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، اور جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ ناظرین، زمین کے اندر تاہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی کے علاوہ دیگر زمین و آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جن کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بداعمالیوں کو کردار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ جن میں سے چند آیات عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ درج کی جا رہی ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد باری ہے، دنیا بھر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں کمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورا میں ارشاد ربانی ہے، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تم اس بداعمالیوں کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں اور ان سے لگ بھگ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں، بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے قرب قیامت کی نشانی اور سورہ زلزال کا نزول۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ زلزال کی پہلے چند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و ششتر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری روئے زمین پر آئے گا اور قیامت بپا کر دے گا، اور اس ہیبت ناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفع ثانی کے بعد ہوگا، مگر اس سے قبل چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑ گئے ہوں۔ جامعہ ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور اپنے والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان طائش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے اور دیگر آفات و بلیجات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشہد علاقوں کو اپنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ بپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوراً اس کی طرف اپنا رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو آپ نے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو، توبہ استغفار میں لگے رہو، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو، جس کا ترجمہ ہے تو انہوں نے دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات و احادیث میں پیغام ہے، عبرت و نصیحت اور خدمت انسانیت کا مذکورہ بالا دلائل برہان سے یہ امر روز روشن کی طرح عیا ہو گیا کہ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہے، لہٰذا اس کے مصائب و علم سے بچنے کے لیے ہم کو بعثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی بپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بے یارو مددگار سکتے ہیں۔ انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے ان پر کٹھن لمحات میں اپنی رفاعی و فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں،
ناظرین، آئیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس بحث سے بالا تر ہو کر کے نماز کے لیے ہاتھ ناف سے نیچے باندھیں یا اوپر، اللہ اپنے غضب اور قہر سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔